دے کے فریب دے کے سیاسی زمین جیتی ہے، فریب دے کے سیاسی زمین جیتی ہے، لہو میں ڈوبی ہوئی آستین جیتی ہے، لہو میں ڈوبی ہوئی۔ اور اب یہ دو مصرے اگر سچ لگے تو میری ہمت کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا، میں پڑھتا ہوں صاحب کہ فریب دے کے سیاسی زمین جیتی ہے، فریب دے کے لہو میں ڈوبی ہوئی آستین جیتی ہے، یہی وہ حق ہے جو میں چیخ کر کے بولے ہوں، یہی وہ حق ہے، یہی وہ حق ہے جو میں چیخ کر کے بولے ہوں، چناؤ تم نہیں جیتے چناؤ تم نہیں۔ سلام ہے بہار والوں آپ کو، اتر پردیش میں بھی گٹھ بندھن ہوا لیکن مہا گٹھ بندھن نہیں ہوا، کاش مہا گٹھ بندھن ہوا ہوتا۔ بہار کے بارے میں پوری دنیا کچھ بھی کہے لیکن بہار والوں پچھلے دنوں آپ نے جو سیکھ دی ہے پوری دنیا کو، اور میں بہت شرمندہ ہو کے یہاں کھڑا ہوں، یقین کریں آپ کہ میں آپ کے بیچ میں آتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ نہیں، جو آپ نے پوری دنیا کے سامنے ایک نظیر پیش کی ہے اسے اتر پردیش آگے بڑھائے گا، لیکن ہم نہیں بڑھا سکے، اور اب آج پھر اسی دن آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ معاشرے کی کچھ ایسی صفائی کرنی ہے، معاشرے کی۔ آج آتے ہوئے راستے میں ہوئیں گے مصرے تو بالکل سوچ رہا ہوں کہ دیکھ دیکھ کے پڑھ دیا جائے کہ معاشرے کی کچھ ایسی صفائی کرنا ہے، معاشرے کی، معاشرے کی کچھ ایسی صفائی کرنا ہے، بڑائی اور نہ کسی کی برائی کرنا ہے، بڑائی اور نہ کسی کی برائی کرنا ہے، نجات نفرت سے اس ملک کو دلانے کو، یہاں سے وہاں تک کہ کھاد کو قسم دیتا ہوں اگلے مصرے پہ، اگر سچ لگ جائے تو مجھے مہر لگا کر کے بتانا کہ آپ تیار ہیں یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، معاشرے کی کچھ ایسی صفائی کرنا ہے، بڑائی اور نہ کسی کی برائی کرنا ہے، نجات نفرت سے اس ملک کو دلانے کو، بہار والوں تمہیں رہنمائی کرنا ہے، بہار والوں تمہیں بہت شکریہ۔ الحمدللہ پہلا ایسا مشاعرہ دیکھ رہا ہوں، باقی مشاعروں میں صرف مالا آتی ہے، یہاں مال بھی آ رہا ہے، مالا مال ہو رہا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور کبھی انامکا بیٹھ کر کے کہہ رہی تھی کہ مشاعروں میں عموماً ایسا نہیں ہوتا، کبھی سمیلن میں ایسی پرمپرا نہیں ہے، تو میں تو بڑا انکمفرٹ فیل کر رہی ہوں۔ میں نے کہا رقم ٹھیک ٹھاک ہے، انکمفرٹ مت فیل کرو ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ بہت خوبصورت لمحہ ہے اس مشاعرے کا۔ سچ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے
لیکن ہم تو بچے ہیں, ہمیں تو چاکلیٹ کھانے کے لیے رکھ لینا چاہیے, بڑوں کو سوچنا چاہیے تھا اس بارے میں. میں پڑھتا ہوں, دعائیں مانگتا ہوں. نجات نفرت سے اس ملک کو دلانے کو بہار والوں تمہیں رہنمائی کرنا ہے, بہار والوں تمہیں. اچھا, یہ جو پیسج ہے ادھر سے سیڑھیاں ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے ادھر کوئی آدمی بنانے کی فیکٹری ہو اور ایک ایک کر کے بندہ نکل کر کے سامنے آ رہا ہے. اور بزرگ بھی جس شدت کے ساتھ اس مشاعرے کو سن رہے ہیں, سلام بہار کے بزرگوں کو. اور بار بار انامیکا کہہ رہی تھی چشمے اتار کے صاف کیے انہوں نے. تو میں منصور بھائی کے پڑوس میں بیٹھا تھا, میں نے کہا آپ اتنے قریب بیٹھے ہیں تب بھی آپ کو چشمہ اتار کے صاف کرنا پڑ رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو تو دور درشٹی دوش نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, ان کا اشارہ کسی اور کی طرف ہے, نام زبردستی میرے اوپر ڈالا جا رہا ہے. میں آ رہا تھا, بہادر گنج پہنچا تو میں نے دیکھا کہ 3 بزرگ ماشاءاللہ کھڑے ہیں سڑک پر, اور انامیکا جب ادھر سے گزری تو ایک بزرگ نے انامیکا کو دیکھ کے غور سے کہا سبحان اللہ. تھوڑا سا انامیکا اور آگے بڑھی, ایک بزرگ انہوں نے اور غور سے دیکھ کے کہا ماشاءاللہ. تیسرے صاحب کو زیادہ ہی سمجھدار, انہوں نے بہت غور سے دیکھ کے کہا انشاءاللہ. مجھے انشاءاللہ والا احساس ہے وہ کمال ہے. سارے شہر اور اس اعتراف کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں. یہاں کے نوجوان اور یہاں کے بزرگ مولانا صاحب بھی, ایک نوجوان لڑکے نے مولانا صاحب کے پاس جا کے کہا کہ مولانا صاحب اگر کسی غیر محرم عورت کو غور سے دیکھ لیا جائے تو کیا وضو ٹوٹ سکتا ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا بیٹا وضو ٹوٹے نہ ٹوٹے, ہڈی ضرور ٹوٹ سکتی ہے, یہ خیال رکھنا. یہ بہار ہے, تو اس بہار کو سلام کرتے ہوئے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اس مشاعرے میں جو خوبصورت سے لمحہ ہے اس کے نام کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے. سن کے بتائیے گا صاحب, ادھر کے لوگ بھی دعوت دے سکتے ہیں. میں پڑھتا ہوں کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے, جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے, جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے. پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی. تمام پترکار ساتھی, تمام پرشاسن سے جڑے لوگ بیٹھے, عمران کے جو مصرے ہیں یہی سچا ہندوستان ہے. میں پڑھتا ہوں صاحب کہ جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے. پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی. ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں